बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मुसलमान बहनों और भाइयों को इस्लामिक सॉल्यूशन चैनल की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम सामाइन, पिछली वीडियो के अंदर आपको कॉडेक्स गीगास शैतानी अंजील व पुरअसरार किताब जिसकी बदौलत बहुत सी हुकूमतें आपस में लड़ती रहीं, उस किताब के बारे में बताया गया। वो किताब जिसके बारे में तारीख़ कहती है कि इसको शैतान ने खुद लिखवाया था। आज की वीडियो के अंदर एक बहुत ही अहम मौजू के ऊपर आपसे गुफ्तगू होगी और आप तक मालूमात बहम पहुंचाई जाएंगी। वो मौजू है कि दुआ की कबूलियत की निशानियां कौन सी हैं, दुआ क्या होती है, आपको कैसे मालूम होगा कि आपकी कौन सी दुआ कबूल हुई और कौन सी नहीं, और कब कब दुआ मांगी जाए तो दुआ कबूल होने के इम्कानात ज़्यादा हैं। इससे पहले अपने आज के मौजू की जानिब बढ़ें, अपील है कि इस्लामिक सॉल्यूशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि तमाम वीडियोस आप वक्त पर देख सकें। मोहतरम सामईन नाजरीन, हम देखते हैं कि दिन रात लाखों करोड़ों लोग अल्लाह ताला से अपनी दुआएं मांगते हैं। सिर्फ मुसलमान ही नहीं, तमाम मज़ाहिब के लोग अपने अपने खुदाओं से, यानी जिन जिन को वो खुदा समझते हैं, जिन जिन को वो पूजा जिनकी करते हैं, उनसे वो दुआ मांगते हैं। लेकिन देखने में आता है कि बाज़ दुआएं कबूल होती हैं, बाज़ दुआएं कबूल नहीं होती। दीन इस्लाम में अल्लाह ताला ने दुआ मांगने का हमें हुक्म दिया है और दुआ को इबादत का मग़ज़ करार दिया गया है। और जो नमाज है, जो नमाज हम अदा करते हैं, उसके लग़वी मानी भी दुआ ही के हैं। नमाज का अगर मफ़हूम देखा जाए तो वो बिल्कुल ऐसे है कि जैसे हम पूरी नमाज में अपने लिए अल्लाह ताला से दुआ मांग रहे हों। जैसे कि अगर सूरह फातिहा की बात की जाए तो हम अल्लाह से कहते हैं कि या अल्लाह, हमें अपने उन लोगों में शामिल फरमा दे जिन पर तूने अपना इनाम किया। और कुछ सूरतों में हम अल्लाह से पनाह मांगते हैं, कुछ सूरतों में अल्लाह से इस्तग़फ़ार करते हैं। इसी तरह पूरी नमाज हमारे लिए एक दुआ किसी हैसियत रखती है। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह ताला को हम किस तरह से पुकारें तो हमारी दुआएं कबूल हों और हमारी दुआ के कबूलियत के इम्कानात बढ़ सकें। दोस्तों, दुआ की कबूलियत पर कई नज़रियात हमारे यहाँ मौजूद हैं। एक नज़रिए के मुताबिक दुआ मखसूस औकात में मांगी जाए, यानी कि जैसे कहा जाता है कि तहज्जुद का वक्त या अफ्तारी का वक्त या नमाज के फ़ौरन बाद का वक्त, तो ये दुआएं बहुत ज़्यादा कबूल होती हैं। दूसरे फ़लसफ़े, दूसरे नज़रिए के मुताबिक कहा जाता है कि मकामात बहुत मैटर करते हैं। मकामात जैसे अगर एक दुआ खाना काबा, मस्जिद नबवी या हरम हिजाज की सरज़मीन पर मांगी जाए तो उस दुआ की कबूलियत के इम्कानात ज़्यादा होते हैं, और अगर एक दुआ मस्जिद में मांगी जाए तो उसके इम्कानात भी बाज़ार में मांगी जाने वाली दुआ से ज़्यादा होते हैं। और इसमें ये नज़रिए के लिए इसके पीछे दलील ये दी जाती है कि चूँकि मस्जिद अल्लाह ताला का घर है, वहाँ इंसान अपनी तवज्जो अच्छे तरीके से मरकूज़ कर सकता है दुआ के ऊपर, और इर्द गिर्द की टेंशनों से, परेशानियों से छुटकारा हासिल कर कर सिर्फ एक ही तरफ तवज्जो रख के दुआ मांगता है। तो इसलिए अल्लाह ताला अपने इस बंदे की इस बेलौस गुजारिश के आगे उसकी दुआ को कबूल फरमा लेते हैं। एक तीसरा नज़रिया भी पाया जाता है जिसके बकौल सिर्फ मखसूस हस्तियों की तमाम दुआएं कबूल होती हैं, यानी कि जो नेक अल्लाह वाले होते हैं, बुजुर्गान दीन होते हैं, और जिस तरह से अम्बिया कराम थे, यानी कि उनकी दुआएं तमाम की तमाम कबूल होती हैं। एक नज़रिया ये भी पाया जा सकता है। ये तमाम नज़रियात चूँकि अवामुन्नास के अंदर पाए जाते हैं तो ये दुरुस्त भी हो सकते हैं, लेकिन अपने अपने महल में ये दुरुस्त हो सकते हैं। अलबत्ता दुआ पर कई अहम सवालात भी पैदा होते हैं, और वो सवालात ये हैं कि एक तो ये कि अगर इंसान अपने हिस्से का काम कर ले और उसके बाद दुआ मांगे तो दुआ मांगने की ज़रूरत ही क्या है। दूसरा ये कि अक्सर दुआएं कबूल नहीं होती तो उसकी वजह क्या है, बहुत अहम सवाल है। और तीसरा सबसे अहम सवाल ये है कि दुआ मांगने के लिए किसी वजीफ़ा वगैरह का क्या इस्तेमाल ज़रूरी है, यानी कि हर दुआ की कबूलियत के लिए हमें वजीफ़ा ही करना होगा। तो सामईन, यहाँ दुआ की कबूलियत का कानून आपको बताता चलूँ। अगर हम कुरान और सुन्नत का जायज़ा लें तो दुआ की कबूलियत का एक छोटा सा फार्मूला बन जाता है, यानी कि दुआ की कबूलियत बराबर है इंसान का मतलूबा अमल, तकवीनी निज़ाम की तत्हीर और अल्लाह ताला का फ़ैसला। भी मैं एक्सप्लेन करूँगा कि ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं। इससे मुराद ये है, इंसान का मतलूबा अमल से मुराद ये है कि आपको एक काम ऐसा करना है जिसके बगैर वो काम नहीं हो सकता। इससे मुराद यही है कि जिस मसले पर दुआ मांगी जा रही हो उस पर जो अल्लाह के आलमे इसबाब के कवानीन हैं,
عالم اسباب کے قوانین ہیں ان کو پورا کیا جائے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کو اولاد کی خواہش ہے تو یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب وہ کسی عورت سے نکاح کرے اور ایک مخصوص عمل سے گزرے، اس کے بغیر اولاد کی پیدائش نہیں ہو سکتی۔ ہم جانتے ہیں قدرت کے قوانین کیا ہیں، تو اس عمل کو کرنے کے بعد اگر دعا مانگی جائے تو ہی اولاد ہونے کے امکانات، اللہ تعالیٰ بھی اس دعا کو بھی قبول کرے گا اور اولاد آپ کے ہاں ہو سکے گی۔ اس عمل کو، اس عالم اسباب کے عمل کو کیے بغیر دعا مانگنے کا فائدہ نہیں ہے۔ اسی طرح اگر آپ رزق چاہتے ہیں، امتحان میں کامیابی چاہتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں اور دیگر معاملات ہیں، تو یہی معاملہ ان کے ساتھ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ مجھے اس سال زیادہ فصل چاہیے، زیادہ اناج چاہیے، تو جب تک آپ بیج نہیں بوئیں گے، کھیتی کی اچھی پرورش نہیں کریں گے تو زیادہ اناج نہیں ہو سکتا۔ سامعین، لیکن دعا کی قبولیت کے لیے صرف اسباب و علل پورا کرنا کافی نہیں ہے، ہمیں اس بات کو بھی سمجھنا ہوگا۔ انسان نہ تو تمام اسباب کو پورا کر سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ ہم نے کھیتی کو بویا لیکن بعض اوقات موسم ایسا آ گیا، اس معاملے میں لاچار ہوتے ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، موسم ہمارے اختیار میں نہیں ہے، تو تب دعا ہمارے کام آتی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جب تک ہماری کھیتی بہتر طریقے سے کٹائی نہیں ہو جاتی اس کی، تب تک موسم کو ٹھہرا دے، تب تک بارش مت برسا، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس دعا کو قبول فرمائیں اور آپ کا جو کام ہے جو بگڑنے سے بچ جائے۔ سامعین، پیغمبروں نے بھی جب اپنے حصے کا کام مکمل کر لیا تو وہ کبھی بھی اسباب کی کمی کی وجہ سے مایوس نہیں ہوئے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 313 افراد کے ساتھ ہی بدر میں فتح کی درخواست کرتے رہے۔ ہم جانتے ہیں کیونکہ اسباب پورے نہیں تھے، انسانی عقل و شعور کیسے تسلیم کر سکتا کہ 313 1000 کے مقابلے میں جا اترے، اور کیسے کوئی بھی یقین کر سکتا تھا کہ یہ ان کو شکست دے دیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے جب دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اور ان 313 نے ان 1000 کو چت کیا اور برے طریقے سے شکست فاش دی۔ ابھی ہم دوسری بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے تکوینی نظام کی تطہیر۔ اللہ تعالیٰ کے تکوینی نظام سے مراد وہ سسٹم ہے جو اللہ کے کن کہنے سے وجود میں آ جاتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا جو کن ہے وہ ایک خدائی حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہو جا تو وہ کام یا شے ہو جاتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ کام یا شے فوراً ہی ہو جاتی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی حکمت کے ذریعے اس کے اندر اس کو مختلف سٹیپس سے مکمل کرے۔ جیسا کہ پانی پیدا کرنے سے قبل اللہ تعالیٰ نے اس کا فارمولہ تخلیق کر کے اس کا قانون بنایا کہ یہ H2O ہوگا، یعنی کہ اس کے اندر 2 ہائیڈروجن کے ایٹم اور 1 آکسیجن کا ایٹم ہوگا۔ اسی طرح آکسیجن اور ہائیڈروجن کی خصوصیات طے کی۔ یہی معاملہ انسان کے ساتھ بھی خاص کر دیا گیا، جس نے اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہونے والے قوانین کو دریافت کر لیا، وہ بھی تخلیق کے قانون سے آگاہ ہو گیا۔ تو بہت اہم بات سامعین آپ کو بھی میں نے بتائی۔ چنانچہ جب کھیتی باڑی اس وقت ممکن ہوتی ہے جب انسان نے زمین کو نرم کر کے اس میں بیج بو دیا ہو، اپنے حصے کا کام کر لیا ہو، اس کو پانی دے دیا ہو اور پھر فصل کی کٹائی کرتا ہے۔ جہاز اس وقت تک اڑا نہیں جب تک کہ نیوٹن کے دریافت کردہ تیسرے قانون کے مطابق عمل نہ کیا گیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہر چیز کو ایک سسٹم کے طور پر پیدا فرمایا ہے۔ محترم سامعین، اس تکوینی نظام کے اندر فرشتوں کا بھی بہت اہم عمل دخل ہوتا ہے۔ یہ تکوینی نظام چونکہ نیک مخلوق یعنی فرشتوں پر مبنی ہوتا ہے، فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی مدد سے اس اسکروٹنی کا عمل کرتے ہیں، یعنی کہ جب آپ کوئی دعا کرتے ہیں، ان فرشتوں کا کام دعا یا پکار کو سننا یا قبول کرنا نہیں ہوتا، بلکہ نہ ہی وہ ان کو رد کر سکتے ہیں۔ یہ تو بس اپنے اندر فیڈ کردہ قانون کے تحت قبول ہونے والی دعا کو آگے آمین کہہ کر آگے بڑھا دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرے یا اس دعا کو رد کرے۔ آپ کی جو دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کرنی ہوتی ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو فوراً ہی اس کے نتائج نہ ملیں، جیسا کہ آپ کو پہلے بتلایا کہ ہر چیز ایک پروسیس، ایک سسٹم کے تھرو ہو کر گزرتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی کوئی دعا قبول بھی نہ ہو۔ آپ نے بہت نیک دلی سے، بہت یکسو ہو کر ایک بہت ہی نیک معاملے پر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہو، لیکن وہ دعا قبول نہیں ہوئی، تو آپ نے مایوس بالکل نہیں ہونا۔ ہو سکتا ہے کہ اس وقت، اس لمحے جب آپ وہ چیز مانگ رہے ہوں، آپ کو اس کا فائدہ نہ ہو، بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے لیے الٹا نقصان دہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سسٹم، اس تطہیر کے نظام کے تحت آپ کو وہ چیز دینی ضرور ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کچھ دیر کے بعد، کچھ سال، 1 یا 2 یا 3 4 سال کے بعد اللہ تعالیٰ وہ
عطا کرے۔ فرض کریں ایک بہن کا ہمیں میسیج آیا، ان بہن کا کہنا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ سے، ہمارے پاس چونکہ آمد و رفت کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، ہماری فیملی بڑی ہے، ہم موٹر سائیکل پر اتنے سال سے گزارا کر رہے ہیں، تو ہمیں ایک گاڑی چاہیے، ہماری آمدنی اتنی کم بھی نہیں ہے، ہم بارہا دعائیں کرتے ہیں کہ لیکن برکت ختم ہے یا کیا ایسا معاملہ ہے کہ ہم گاڑی نہیں لے پا رہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں دعا کرتی ہوں لیکن دعا میری قبول نہیں ہو رہی۔ تو ان سے ہم نے یہی کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت گاڑی آپ کے لیے موزوں نہ ہو، یعنی کہ خدا نخواستہ آپ گاڑی لیتے ہیں، آپ سفر پر جا رہے ہیں، آپ کا کہیں حادثہ ہو جاتا ہے، آپ کو چوٹیں آ جاتی ہیں تو یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے، یا آپ آج گاڑی لیتے ہیں، وہ گاڑی چوری ہو جاتی ہے تو یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی حکمت کے تحت آپ کی اس دعا کو فی الحال قبول نہیں کیا، ہو سکتا ہے کہ آپ 2 سال بعد گاڑی لے لیں اور وہ آپ کے لیے بہت نیک بھی ثابت ہو، آپ ہر طرح کے حادثات سے محفوظ رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آزماتا ہے، صبر کے ذریعے بھی آزماتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو مختلف امتحانات سے گزار کر اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو آزماتی ہے۔ تو یہ بات واضح ہو چکی کہ دعا کی قبولیت کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں۔ سامعین، دعا کی قبولیت کی نشانیاں جیسا کہ مکمل تفصیلات آپ کو بتا دی گئیں کہ بعض دعائیں آپ کی فوراً قبول ہو جاتی ہیں، بعض دعائیں آپ کی قبول نہیں ہوتی، لیکن آپ جب یکسو ہو کر آپ نیک دلی سے کوئی جائز دعا مانگتے ہیں، کسی جائز چیز کی تمنا کرتے ہیں، تو آپ بے فکر ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے آپ کی تمام دعاؤں کو سنتے ہیں اور ان کے اوپر فیصلے کرتے ہیں۔ تو آپ کی جو دعا قبول نہیں ہوئی اس پر آپ کو وقتی طور پر تو پریشانی ہوگی، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ دعا قبول ہو چکی ہو، آپ کو لگ رہا ہو کہ وہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ تو اس لیے آپ صبر کیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو کچھ عرصے کے بعد اس کا نتیجہ، اس کا پھل ضرور دے گی۔ تو امید کرتا ہوں کہ دعا کی قبولیت کے نظام اور آخر یہ سسٹم چلتا کیسے ہے، اس کے اوپر آپ کو تمام معلومات بہم پہنچ چکی ہوں گی، آپ ان سے استفادہ بھی حاصل کریں گے۔ ہمیشہ نیک نیتی کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ اور جائز چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے۔ اپنی مغفرت، اپنی بخشش کے لیے استغفار ہر وقت کرتے رہا کریے، یہ ہم مسلمانوں کے لیے بے حد بہت ضروری ہے۔ ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔